اللہ رب العزت والجلال نے اگر اس دنیا کے اندر کسی انسان کو عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے، تو وہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا فرمائی ہے، مقام عطا فرمایا ہے، یوں نہیں عطا فرمایا ہے کیونکہ ہمارے نبی نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہے، ہمارے نبی نے دین کی خاطر طرح طرح کی مشکلوں کو برداشت کیا ہے اور مشکلوں کو جھیلا ہے، پریشانیوں کو جھیلا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، بلند مقام عطا فرمایا، ہمارے نبی کو عزت عطا فرمائی، عزت فراہم کی۔ اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اگر آج ہم بھی اپنے دین پر مر مٹنے والے بن جائے، اپنے دین پر جان نچھاور کرنے والے بن جائے، اپنے دین پر لٹنے والے بن جائے، اپنے قرآن پر لٹنے والے بن جائے، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے گا۔ یہ تو میرے عزیزو عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر ہم دین کی خاطر مرے گے، مٹے گے، دین کی خاطر اپنی زندگی گزارے گے، تو یقین مانیے یہ بالکل پکی بات ہے میرے عزیزو، ہمیں ماننی پڑے گی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخ روی عطا فرمائے گے اور آخرت کے اندر بھی سرخ روی عطا فرمائے گے۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت عطا فرمائی ہے، کیسا مقام دیا ہے، کیسی بلندی عطا کی ہے۔ بہقی کے اندر روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، ایک سوال دے کر اللہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کو پوچھو کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں کیسی عزت دی ہے، کیسا مقام دیا ہے، کیسا مرتبہ دیا ہے، کیسی بلندی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، کس طرح سے آپ کا نام روشن کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جو سوال دے کر بھیجا ہے اس کا جواب بھی مجھے دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب کو کہہ دو، میرے نبی کو کہہ دو، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایسی عزت دی ہے، تمہارا نام اس طرح بلند کیا ہے، تمہارا مقام اس طرح بلند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب کائنات کے اندر، اس زمین کے اوپر، اس آسمان کے نیچے جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا تو میرے نام کے ساتھ تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہاں میرا تذکرہ کیا جائے گا وہاں پر تیرا ذکر خیر بھی کیا جائے گا۔ یعنی جب تک یہ دنیا چلے گی، یہ دنیا قائم رہے گی، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو یہ مقام دیا ہے کہ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا ہے۔ تو اللہ نے ایسا مقام، ایسی عزت عطا فرمائی ہے ہمارے نبی کو، کہے کے بدلے میں، دین کے بدلے میں۔ چنانچہ آپ دیکھیے، آج جائزہ لیجئے پوری زندگی کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا جائزہ لیجئے۔ ہماری نماز جب تک پوری نہیں ہوتی، جب تک اللہ کے نام کے ساتھ نبی کا نام نہ لیا جائے۔ اور بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے، دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی کانوں میں سب سے پہلے جو آواز پہنچائی جاتی ہے وہ آواز اللہ کے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ ماں باپ کا نام نہیں لیا جاتا بچے کے کان میں، باپ دادا کا نام نہیں لیا جاتا، رشتہ داروں کا نام نہیں لیا جاتا، بلکہ یہ اللہ کا نام، یہ رسول کا نام لیا جاتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ بچے کے کان میں جو کلمے کہے جاتے ہیں، جو الفاظ کہے جاتے ہیں، یہ ہے وہ جو بچے کے کان میں کہے جاتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کا نام بھی لیا جاتا ہے۔
تو یہ مقام، یہ اعجاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات میں صرف نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ مقام، یہ بلندی ہمارے نبی کو عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے عزیزو ذرا غور کرو، یہ جو دین ہے نا ہمارے پاس، دین، یہ مذہب اسلام جس کے ہم نام لیوا ہے، ہمیں کوئی کہتا ہے کہ تمہارا دین، تمہارا مذہب کیا ہے، ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ اسلام ہے، بڑے شوق سے کہتے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے اور تم کس کے امتی ہو، تو ہم بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ کے اندر پیدا ہوئے اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جب ہم اپنی زندگیوں کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں، اپنی زندگیوں کو پرکھ کر دیکھتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محمد کا نام، قرآن کا نام، دین کا نام صرف ہماری زبانوں تک ہی ہے، دل ہمارا خالی پڑا ہوا ہے۔ تو میرے عزیزوں اپنی زندگیوں پر غور کرو، آج دین سے، مذہب سے، قرآن سے، شریعت سے ہمارا دل بالکل خالی ہو گیا ہے۔ ہمارے دل کے اندر دین کی بات آتی نہیں، ہمارے دل کے اندر دین کی محبت آتی نہیں، اپنے نبی سے محبت آتی نہیں۔ اگر ہمیں اپنے نبی سے محبت ہوتی تو ہمارا دل کبھی بھی اس بات پر تیار نہ ہوتا، اس بات کو گوارا نہ کرتا کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ غور کیجئے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ تو ہم ایک طرف اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم نماز کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ساری چیزیں اچھی لگتی ہے، لیکن ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے نبی کی جو زندگی اور اپنے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے ایک سچا پکا مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے، وہ کبھی بھی اللہ کے نبی کے خلاف نہیں چلے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ عظیم مرتبہ، یہ بلند مرتبہ جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، ہم ان باتوں کو سنیں، غور کریں اور ہم اپنے دین پر مکمل آ کر اپنی زندگی کو گزارے، یعنی اسلام میں پورے داخل ہو کر اپنی زندگی کو گزارے۔ یہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، 2 دن کی زندگی ہے، باقی کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ زندگی کب ختم ہو جائے، یہ ہماری سانسیں کب ٹوٹ جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ کر، اپنے موقع کو غنیمت سمجھ کر، اپنے نبی کے مقام کو پہچان کر، اپنے نبی کے مرتبے کو پہچان کر، اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کے دین کی طرف آنا ہی پڑے گا، ہمیں اپنے قرآن کی طرف آنا ہی پڑے گا، اپنے مذہب کی طرف، اپنے اسلام کی طرف آنا ہی پڑے گا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب نہیں ہونا چاہتے، ہم برباد ہی رہنا چاہتے، تو پھر آپ کا دل آپ کے پاس ہے، آپ عمل کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرنا چاہو تو نہ کرو۔ ہمارا کام ہے آپ تک باتیں پہنچانا، دین کی بات کو پہنچانا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بلغوا انی ولو آیا، کہ تمہارا کام دین کو پہنچانا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہم نے آپ تک یہ قیمتی باتیں پہنچائی ہیں اپنے نبی کی زندگی سے متعلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ہمارے نبی کو بلند مرتبہ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کو سن کر اپنے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے اور اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔